اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت 3۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ پچھلی آیات ہماری زندگی اور موت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اب ہم اس پر غور کریں گے جو ہمارے ارد گرد ہے۔ الذی یعنی وہ جو، خلقہ یعنی تخلیق کیا، سبع یعنی 7، سماوات ایسی چیز جو ہمارے سر کے اوپر ہے، جمع کے صیغے میں، یعنی کہ آسمان، طباقہ یعنی کہ ایسی چیز جو تہہ در تہہ ایک کے اوپر ایک رکھی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو مستقل ہو اور ایک ترتیب سے آ رہی ہو۔ اگر معنوی معنوں میں لیا جائے تو یہاں تہہ در تہہ بچھائے گئے آسمانوں کا ذکر ہے۔ یہاں آسمان سے مراد وہ اوزون کی لیئرز بھی ہو سکتی ہیں جو ہماری دنیا کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ جمع مذکر یعنی جمع مؤنث سے بڑا جمع، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 7 بڑے آسمانوں کے بارے میں، اس لیے ایک بڑا جمع استعمال کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلا میں اشیاء کی کثیر مقدار اور ان کی انتہائی تیز رفتار کے باعث وہ زمین سے ٹکرا سکتے ہیں اور زمین کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی کچھ بھی ہمارے سیارے کو تباہ نہیں کرتا، یا کم از کم یہ اشیاء ہمارے سیارے کو اتنی سختی سے ٹکرا سکتی ہیں کہ اسے مدار سے تھوڑا سا باہر لے جائے تاکہ ہم زندہ نہ رہ سکیں، لیکن اس کے بجائے نسل انسانی اس پر صدیوں سے قائم ہے۔ ہمارا سیارہ ہزاروں سالوں سے آسانی کے ساتھ اپنے ارد گرد اس طرح کی افراتفری والی کائنات میں بھی صحیح سلامت موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ ایک لفظ طباقہ میں ہے۔ آپ رحمان کی تخلیق میں تضاد نہیں دیکھیں گے۔ تفاوت یعنی انکنسسٹنسیز، کوئی بھی غلط ترتیب، کسی بھی قسم کی عدم مطابقت، کسی بھی قسم کی، یہاں تک کہ سب سے چھوٹی قسم کی بھی۔ الرحمن سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ما تری، کیا آپ نے دیکھا؟ یہاں آپ سے مراد ایک واحد شخص ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اس قرآن کو پڑھ یا سن رہا ہے، یعنی آپ اور یعنی میں۔ آپ کو خود بیٹھنا اور غور کرنا چاہیے۔ جب آپ ستاروں، پودوں، جانوروں کو خود دیکھتے ہیں تو یہ ایک انفرادی عمل ہے، اور دیکھیں کیا کوئی تضاد ہے؟ جب آپ اکیلے بیٹھ کر غور کریں گے تو آپ زیادہ اطمینان سے ہوں گے، ایک بڑے اجتماع کے مقابلے میں جہاں بہت سے لوگ جھگڑ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 2 زندگی اور موت کے بارے میں بتاتی ہے۔ آیت 3 آسمان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اللہ نے انسانوں اور آسمانوں کا ایک متوازی کمپیریزن بنایا ہے، ایک پیرلل کمپیریزن، اور اس کے مختلف مراحل بتائے ہیں۔ سورۃ الانشقاق ملاحظہ ہو، فلا اقسم بالشفق، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں دکھایا کہ ہم زندگی کے مراحل بدلیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح آسمان بدلتا ہے، مختلف مراحل۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا ذکر آسمان کے حوالے سے کئی بار آیا ہے۔ جس طرح آسمان کی منزلیں ہیں اس طرح آپ کے بھی مراحل ہیں۔ جس طرح رات ہوتی ہے اسی طرح آپ پر مشکل وقت آئے گا۔ جس طرح دن نکلتا ہے آپ کو بھی ایک بار پھر نئی زندگی دی جائے گی، ایک نئی امید، ایک نیا موقع دیا جائے گا۔ خلق الرحمن کا ذکر کیوں ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ رحمان ہے، جو ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ قربت اللہ سے انکار کرنے والوں کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے، جس نے آپ کو سب کچھ دے دیا، آپ اس کے حکم کو رد کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کو اپنی ناشکری پر شرم نہیں آتی؟ فرجع البصر، ارجی واپسی یا واپس لے جانا، اصل پوزیشن پر، یعنی جیسے آپ کے پاس ایک بوتل ہے اور آپ اسے اٹھاتے ہیں اور پھر سے اسے اس کی اصل پوزیشن پر رکھ دیتے ہیں۔ بصرہ، بصیرت، جو آپ کو دیکھنے اور اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، گہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پلٹ پلٹ کر دیکھیے اپنی زندگی، اپنے ارد گرد کی چیزیں۔ آپ جہاں تک پہنچے ہیں وہ سب ایک کڑی میں جڑے واقعات کی بدولت ہوا ہے۔ ہر چیز ایک بگر پلان کا حصہ ہے۔ اپنی زندگی، اپنی دنیا دیکھیے۔ کیا آپ کو کوئی فطور ملتا ہے؟ کوئی ایسی بات جو بس بلا وجہ تھی، نہ اس میں کوئی سبق تھا، نہ کوئی نعمت، نہ کوئی امتحان، نہ کوئی انعام؟ سوچئے اگلے سبق